کیا منکروں نے کبھی غور نہیں کیا کہ آسمان اور زمین ابتدا میں ایک ساتھ جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کر دیا اور ہم نے پانی سے ہر زندہ مخلوق کو وجود بخشا، پھر بھی کیا یہ ایمان نہیں لاتے؟ بہت قدیم زمانے کی بات ہے، جب زمین پر نہ انسان تھے، نہ بستیاں، نہ شور و غل، ہر طرف خاموشی اور ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ اس وقت زمین پر صرف جنات آباد تھے۔ ان کے قبیلے دنیا کے مختلف حصوں میں پھیلے ہوئے تھے، مگر ان کے درمیان ہمیشہ لڑائیاں، فساد اور خون ریزی رہتی تھی۔ زمین کا امن تباہ ہو چکا تھا۔ جب یہ حالات اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوئے تو اللہ رب العزت نے زمین کو اس شر سے پاک کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ فرشتوں کو حکم ملا اور وہ عظیم لشکروں کی صورت میں زمین پر اترے۔ انہوں نے سرکش جنات کے خلاف سخت جنگ کی۔ جنات نے مزاحمت کی کوشش کی، لیکن اللہ کے حکم کے سامنے وہ ناکام رہے۔ بہت سے جن ہلاک ہو گئے، جبکہ باقی پہاڑوں، گھنے جنگلوں اور دور دراز علاقوں میں چھپ گئے۔ انہی جنات میں ایک عبادت گزار جن بھی تھا جسے عزازیل کہا جاتا تھا۔ وہ دوسرے جنات کی طرح فساد میں شامل نہیں ہوتا تھا، بلکہ ہمیشہ عبادت اور اطاعت میں مصروف رہتا تھا۔ جب فرشتے جنات کے خلاف آئے تو اس نے فرشتوں کا ساتھ دیا۔ اس کی عبادت اور وفاداری دیکھ کر فرشتے اس سے متاثر ہوئے اور اسے اپنے ساتھ آسمانوں کی طرف لے گئے۔ وقت گزرتا گیا، عزازیل کا مرتبہ بڑھتا چلا گیا۔ عبادت اور علم میں اس کا مقام بلند ہوتا گیا، یہاں تک کہ وہ خود کو خاص سمجھنے لگا۔ اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ شاید زمین کی حکمرانی اسے دی جائے گی۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا، میں زمین میں ایک نائب مقرر کرنے والا ہوں۔ یہ سن کر تمام مخلوقات حیران رہ گئی۔ فرشتوں نے عرض کیا، کیا تو ایسی مخلوق کو زمین میں بھیجے گا جو فساد اور خون ریزی کرے گی، جبکہ ہم تیری حمد و تسبیح بیان کرتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ عزازیل نے یہ اعلان سن کر دل ہی دل میں خوشی محسوس کی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اس کی عبادت کی وجہ سے یہ منصب اسے ملے گا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ایک نئی مخلوق پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین کے مختلف حصوں سے مٹی جمع کی جائے۔ چنانچہ مختلف رنگوں اور خصوصیات والی مٹی اکٹھی کی گئی۔ اسی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق فرمایا۔ جب تخلیق مکمل ہوئی تو اس مخلوق کا نام آدم رکھا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں روح پھونکی اور یوں انسانیت کا آغاز ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خاص علم عطا فرمایا، ایسا علم جو پہلے کسی مخلوق کو نہیں دیا گیا تھا۔ پھر فرشتوں کے سامنے چیزیں پیش کر کے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے عاجزی سے عرض کیا، اے اللہ، ہمیں صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے سب چیزوں کے نام بتا دیے۔ تب فرشتوں کو اندازہ ہوا کہ انسان کو ایک خاص فضیلت دی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں اور عزازیل کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتے فوراً سجدے میں گر گئے، مگر عزازیل تکبر کے ساتھ کھڑا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، جب میں نے حکم دیا تو تجھے کس چیز نے روکا؟ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، کیونکہ مجھے آگ سے اور اسے مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں سے نکل جا، کیونکہ تکبر کرنے والوں کے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں۔ اسی لمحے عزازیل ابلیس بن گیا، یعنی شیطان، مگر اس نے معافی مانگنے کے بجائے قیامت تک مہلت طلب کی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی۔ تب اس نے اعلان کیا، میں انسانوں کو تیرے راستے سے بھٹکانے کی کوشش کروں گا اور اکثر کو ناشکرا بنا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو تیرے پیچھے چلے گا اس کا انجام جہنم ہوگا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے۔ وہاں ہر نعمت موجود تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا تاکہ وہ تنہا نہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم دونوں جنت میں آرام سے رہو، لیکن اس مخصوص درخت کے قریب نہ جانا۔